بسم اللہ الرحمن الرحیم تول لے نہیں اگے الف لام ہے اعتراض ہے پھر آخنا مزنہ تو اعتراض وهو ان افراد الاسم يدل على وحدة معناه تم کی ہویا على وحدة معناه والاستغراق يدل على تعدد وہ نہ کنی باری سمجھایا کہ مضاف جب کسی کی اضافت کریں تو تنوین اور تنوین کا قائم مقام حذف ہو جاتا ہے ہیں کہ کوئی نہیں تو مضاف تے پھر تنوین ٹھوکی ہوں دے والاستغراق يدل على تعدده وهما متنافيان صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر پیچھے ایک مسئلہ بیان ہوا ہے کہ مفرد کا استغراق اشمل ہوتا ہے مثنی اور جمع کے استغراق سے جی اس کا استغراق دلیل کے ساتھ ثابت کیا ہے جی اس پر ایک سوال ہے جس کا آگے ولا تنافی سے علامہ نے جواب دیا مصنف نے شارح وہ پہلے اعتراض نقل کرتے ہیں وہ کون سا ہے پھر جواب دیں گے جی سوال یہ ہے کہ نالے ایک تے نالے چوکھے ای کی ہویا کی ایت کم جوڑ نہیں جڑتا ایک بھی تے جب کہ ہے یہاں اعتراض کا مظنہ اعتراض کا محل وہ یہ ہے کہ اسم کا مفرد ہونا یہ دلالت کرتا ہے کہ اس کا معنی ایک ہے اور استغراق دلالت کرتا ہے کہ مفرد کے معنی میں تعدد ہے وحدت اور تعدد یہ تو متنافیان ہیں ایک کٹھے کیویں ہو گئے کٹھے ہاں جی کر ماتن کا قول استغراق المفرد اشمل ہے اس میں یہاں پر ایک بگینی عبارت آ رہی بلا تنافی یہ عبارت ایک سوال کا جواب ہے شارح صاحب وہ سوال نقل کرتے ہیں شارح صاحب وہ سوال نقل کرتے ہیں اسم کا مفرد ہونا یہ دلالت کرتا ہے اس کے معنی پیچھے پڑھا نہیں کہ لفظ مفرد ہو تو کتنے معنی ہوتے ہیں راجل ان کا معنی کیا ہے کہ 15 مرد اسم کا مفرد ہونا دلالت کرتا ہے اس کے معنی کی وحدت پر کہ اس کا معنی ایک ہے اور اسم کا مستغرق ہونا دلالت کرتا ہے معنی کے تعدد پر اور معنی کی وحدت بھی اور معنی کا تعدد بھی یہ دونوں کیا ہیں کچھ سمجھ لگی بلا تھی بے او بسم اللہ الرحمن الرحیم او بے خدروں صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ او اعتراض خلاصہ اس کا کہ ادات استغراق کا داخل کرنا کس پر اسم جنس مفرد پر مناسب یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہونا چاہیے یہ ادات استغراق کا دخول داخل کرنا یہ جائز ہے کیوں اس لیے کہ اسم مفرد چونکہ وہ تثنیہ اور جمع کے جو دلالت کرتا ہے بے افراد ہی کس پر اپنے اور ادات جو داخل ہوں گے مفرد پر وہ تو کس لیے ہیں وہ دلالت کرتے ہیں معنی کے اور ممتنع ہے شے واحد بھی ہو اور کس میں ایک حالت میں
تو لہٰذا باطل ہو گیا مفرد کا. وہ سمجھ آ رہی ہے؟ مفرد کا باطل ہو گیا جی. متنافیان کی بعض نے یہ کہا کہ یہ جو اعتراض ہے نا یہ اصل میں اسم جنس مفرد کی وضع کس کے لیے ہے اس میں اختلاف ہے. یہ اعتراض ما ظاہر ہوتا ہے اس قول پر کہ اس میں جنس وضع کیا گیا کس کے لیے؟ فرد منتشر، تو وہ ایک ہے، ایک بھی اور تعدد بھی، یہ متنافیان ہے. اور بہرحال اس قول پر کہ اس میں وضع کیا گیا کس کے لیے؟ ماہیت کے لیے، پھر اس ماہیت کے تحت افراد ہوتے ہیں. تو اب یہ سوال ظاہر نہیں ہوگا، اس لیے کہ تعدد نہ، اس لیے کہ نئی تنافی کس کے درمیان؟ ماہیت ایک کے بھی ضمن میں ہوتی ہے، زیادہ کے ضمن میں بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ ماہیت کبھی متحقق ہوتی ہے. اسی طرح تو بعض نے یوں کہا کہ سوال اس صورت میں ہے کہ جب یہ مانے کہ اس کی وضع کس کے لیے؟ فرد، ایک فرد کے لیے. اور جب کہ ہے یہاں جگہ اعتراض کی، اور وہ یہ ہے اسم کا مفرد ہونا دلالت کرتا ہے اسم کے معنی کی وحدت پر، اور استغراق دلالت کرتا ہے معنی کے تعدد پر، اور وہ دونوں کون؟ متنافیان ہیں. شاباش. جبکہ ہے یہاں جگہ اعتراض کی، اور وہ یہ ہے کہ اسم کا مفرد ہونا دلالت کرتا ہے اسم کے معنی کی وحدت پر، اور استغراق دلالت کرتا ہے معنی کے تعدد پر، اور وہ یعنی وحدت اور تعدد متنافیان ہیں. اجاب عنہ بقوله ولا تنافی بین الاستغراق وافراد الاسم لان الحرف الدال على الاستغراق كحرف النفي والتعريف انما يدخل عليه اي على الاسم المفرد حال كونه مجردا عن الدلاله على معنى الوحدة كما انه مجرد عن الدلاله على التعدد. بس جواب یہ ہے، جواب یہ ہے کہ جب ہم نے مفرد پر استغراق والا کلمہ داخل کیا تو اس کو معنی ایک ہے، اس محلیوں باہر کڈیا، اس محلیوں نہ اس میں اب وحدت ہے نہ تعدد ہے، خالی کر کے اس پر حرف داخل کیا جس نے پھر تعدد والا معنی دیا. لہذا اجتماع متنافیین کوئی نہیں ہے. اجتماع متنافیین پھر سارا کچھ پڑھ دیں. اجتماع متنافیین تب ہے کہ وحدت بھی موجود ہو پھر تعدد بھی موجود ہو. وحدت اور حالت میں ہے تعدد، تو تنافی کے لیے شرط ہے کہ وقت ایک ہو. تو یہاں وقت علیحدہ ہے. ادھر دیکھ علامہ جواب دیا مصنف رحمہ اللہ نے سوال سے اپنے اس قول کے درمیان کہ استغراق اور اسم کے مفرد ہونے کے درمیان منافات کوئی نہیں ہے. کیا کہ جی جواب دیا ہے مصنف رحمہ اللہ نے اس سوال اپنے سوال سے اس سوال کا اپنے اس قول کے ساتھ ہو اس سوال سے جواب دیا کہ نہیں منافات استغراق اور اسم ایک جملہ صرف واقعہ تو بھی نہیں آیا. استغراق اور اسم کے مفرد ہونے کے درمیان منافات نہیں ہے. منافات استغراق اور اسم کے مفرد ہونے کے درمیان منافات نہیں. منافات دلیل سمجھے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ حرف ایسا حرف جو دلالت کرتا ہے کس پر؟ استغراق پر. جیسا کہ اور نکرے پر نفی آ گئی یا حرف یہ جو حرف ہے ماز داخل ہوا ہے اس پر، کس پر؟ یعنی
اسم پر اس حالت میں کہ خالی کر لیا گیا ہے مفرد کو دلالت کرانے سے، دلالت کرنے سے وحدت والے معنی پر، جیسا کہ وہ مفرد پہلے خالی تھا دلالت کرنے سے تعدد والے دونوں سے خالی، پھر اس پر آ گیا حرف دال الاستغراق آ گیا، حرف نفی آ گیا یا حرف تعریف آ گیا، تو اب تعدد والا معنی ہے۔ اب جب تعدد والا معنی ہے تو وحدت والا معنی کوئی نہیں ہے، جب وحدت والا معنی تھا تو تعدد والا معنی کوئی نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا جو کو کھانے چ پئی آتا استغراق اور اسم کے مفرد ہونے کے درمیان منافات نہیں ہے، اس لیے کہ حرف جو دلالت کرتا ہے استغراق پر یعنی حرف نفی اور تعریف، حرف تعریف وہ کون ہوتا ہے؟ الف لام، یہ محض داخل ہے داخل ہوا اسم پر، اور داخل ہوا ہو گزارے ہو، یہ محض داخل ہوا اسم مفرد پر اس کے یہ مجرداً بتایا حالہ کون ہے اسے کہ یہ ترکیب میں کیا بن رہے ہیں، یہ ترکیب میں حال بن رہا ہے، حالہ کون ہی ہو پھر بھی حال نہیں سمجھ آ رہے ہیں جی، کہ یہ درا حال کے خالی ہے دلالت خالی کر لیا گیا ہے مجرداً، ہے دلالت کرنے سے وحدت والے معنی پر، جیسا کہ وہ خالی کر لیا گیا تھا دلالت کرنے سے تعدد والے معنی پر۔ کدوں جب حرف تعریف اس پر نہیں تھے تو وہ تعدد والے معنی سے خالی تھا، تو جب حرف تعریف داخل کرنے لگے ہیں تو وحدت والے معنی سے خالی کر تب منافات ہوا۔ نہیں ہوئی۔ ادھروں دیکھو لأن الحرف کی نظر آئے، حاصل اس کا کہ ذکر کیا ہے مصنف نے اس کو ایک اگو ہونے والے انا ہوش کی ہونا ہے، وہ جواب ثانی اگو ہونا ہے، سمجھے ہی وہ ذرا پڑھ لیے تو پھر تاں گل بننی ہے۔ حاصل اس کا کہ ذکر کیا اس کو وہ جواب بان ہے، اول ان کا کہ تسلیم کر لی یہ بات کہ وحدت منافی ہے کس کے، اور دوسرا آگے آ رہا ہے کہ ان دونوں کے درمیان منافات کوئی نہیں ہے، کس کے درمیان؟ وہ والے انا ہو سے وہ جواب آنا ہے، یہ پہلا جواب ہے، مان لیا کہ وحدت اور اس کا جواب دیا کہ جب تعدد کے لائے تو وحدت سے اس کو عیش بس، لیکن تھی ترتیب یہ کہ ثانی کو مقدم کرتے اول پر، لیکن محض مقدم کیا اس کو اشارہ کرتے وہ اس کے رجحان کی طرف۔ سنیں ہن حاصل ثانی کا جڑا گوں آ رہی یہ ہے کہ مفرد کا استغراق بمعنی کل افرادی، یعنی ہر فرد مع قطع نظر اس سے کہ ہو اس کے ساتھ، سنیا جی بھئی جب وہ آگے جواب آ رہا ہے دوبارہ عبارت پڑھی بعد جب مفرد پر آیا حرف استغراق، اب سارے اکٹھے تو مراد نہیں ہیں بلکہ ہر فرد، تو اب ہر فرد تعدد ہے کہ اکیلا ہے؟ اکیلا ہے نا، بیماری ہے وہ پتہ نہیں دماغ کی جب کنے بڈھے ہونے جو ہو رہے جی بھئی یہ ہے کہ استغراق مفرد کا بمانا یعنی ہر فرد مراد ہے مع، اور ہر فرد جو ہے وہ کس کے ساتھ موصوف ہے؟ بائی معنی بمعنی عدم، آگے سمجھ، تو یہ نہیں منافی کس کے؟ بوجہ متصف ہونے ہر فرد کے، کیونکہ ہر فرد جب نہیں معتبر اس کے ساتھ دوسری شے کا ملانا اس کے ساتھ، تو نہ ہوگا مفرد کا معنی ایسا مفرد کے داخل ہے اس پر، اس کا معنی پھر مجموع افراد تو نہ ہوئے کہ ہوئے تاکہ تعدد آ جائے، ایک فرد مراد ہے کلا کلا جی، ہر فرد، سنیں حتیٰ کہ حاصل ہو، اس لیے کہ مجموع الافراد جی ہر فرد مع، اس کو کہتے ہیں کل، تو یہاں کل
افرادی ہے، کل مجموعی نہیں بنتا، اور یہ منافی ہے کس کے؟ اور یہ جواب مبنی ہے اس بات پر کہ مفرد مدلول مفرد کا کون ہے؟ بمانا نہیں اعتبار امر آخر کا، نہ کہ اعتبار ہے عدم و امر آخر مثلہ۔ جواب اول کا خلاصہ ہم تسلیم کرتے ہیں کن کے درمیان؟ کن کے درمیان؟ لیکن ادا استغراق کا ادات جو فائدہ دیتا ہے کس کا؟ ماز داخل ہوا مفرد پر بعد خالی کرنے، اس کو کس کو؟ چکبٹ دئی، اس کو اس کی بعد خالی کرنے، جیسا کہ جمع کی علامت مسلمون کی مثل میں محض لاحق ہوتی ہے مفرد کو بعد خالی کرنے مفرد کے کس سے؟ وحدت سے۔ جب مفرد سے تثنیہ بنائیں، جمع بنائیں تو یہ قانون سمجھیں، اس وقت اس کو وحدت سے خالی کر دیں۔ اگر وحدت بھی ہو اور علامت لگا کر جمع بھی ہو تو منافات لازم آتی ہے۔ تو جب بھی مفرد کو کیا بنائیں تو اس وقت اس کو خالی کرتے ہیں۔ سنیں اے شاباش سے کہ ماذ لیک ہوتی اس کو بعد خالی کرنے مفرد کے وحدت سے، اور یہ بات مبنی ہے اس پر کہ مفرد کا مدلول وحدت بمانا اعتبار عدم امر آخر اس کے ساتھ۔ سنیں ہن مانا کرتے نال نال پھر ویکھیں وچ جواب دیا مصنف رحمہ اللہ نے اس سوال سے اپنے اس قول کے ساتھ کیڑا؟ اور نئی منافات استغراق اور اسم کے مفرد ہونے کے درمیان مانا کر۔ اور جواب دیا اور ایک جملہ پھر اور اللہ نے اپنے اس قول کے ساتھ اور نئی منافات استغراق منافات استغراق اور اسم کے مفرد ہونے کے درمیان، اس لیے کہ حرف سنیں، اس لیے کہ او سارا دن پڑھایا جو ان سے ایسا حرف جو دلالت کرتا ہے استغراق پر، جیسا کہ حرف نفی اور حرف تعریف اور بے خود حرف نفی اے فیسیرو محتملاً، پس ہو جائے گا احتمال رکھنے والا کس کے لیے؟ اس لیے کہ قصد کیا گیا اس کے ساتھ، اور حرف استغراق کے دخول کے ساتھ کیا قصد کیا گیا ہے؟ تعین متعین، تعدد متعین ہو گیا جی۔ اچھا جی، محض داخل ہوا ہے کون؟ حرف جو دال ہے اس پر، یعنی اسم مفرد پر وقت ہونے مفرد کے خالی دلالت کرنے سے وحدت کے معنی پر، جیسا کہ مفرد خالی کیا گیا دلالت کرنے سے تعدد پر۔ اس میں تعدد تو نہیں ہوتا جی، استغراق آتا ہے تو پھر ہوتا ہے۔ شابہ جی، اس لیے کہ حرف جو دلالت کرنے والا ہے استغراق پر، جیسا کہ حرف نفی اور حرف تعریف شاباش شاباش داخل ہوا ہے اس پر، یعنی اسم مفرد پر وقت ہونے اس کے خالی کیا ہوا دلالت کرنے سے وحدت کے معنی پر، جیسا کہ وہ اسم خالی کیا مفرد ہو مفرد کہ وہ مفرد خالی وہ نہیں ہو مفرد جو ہوگا پھر وہ نالے ہو دا مانا وہ نالے مو کو تور پہاڑ کیا گیا دلالت کرنے سے تعدد پر، ہوگی جی وامتنا بنا وصفه بنات الجمع للمحافظة على التشاکل اللفظی۔ سوال کا جواب ہے، او بار تشریف لیا نظر آ رہی، یہ جواب ہے اس سے جو کہا گیا ہے کہ جس وقت خالی کر لیا گیا مفرد کو وحدت کے، اور اس میں کیا آ گیا
اور صاحبہ ساتھی بن گیا مفرد کا کون؟ جو دلالت کرتا ہے کس پر؟ تو وچ تھلے چوکھے آ گئے تو پس مقتضا اس کا یہ ہے کہ جائز ہو موصوف کرنا مفرد کو کس کے ساتھ؟ کیونکہ جمع جو صفت آتی اسی کی آتی کہ جس کے اندر جمع والا معنی ہو. تو جب اس پر استغراق آ گیا تعدد آ گیا کہ کوئی نہیں، یہ جمع بن گیا مانن، تو اس کی صفت پھر جمع آنی چاہیے، حالانکہ اس کی صفت جمع نہیں آ سکتی، من ہے. سنیں یہ سوال ہے کو کھانے چ پئی، یہ کہ جب اس کے معنی میں تعدد آ گیا ہے تو اب اس کی صفت سنیں، تو اس کا جواب یہ ہے بھی پچھلے خاندان دا بھی یاد رکھنا ہے بھی آیا کتوں ہیں، اے آیا کتوں ہوں تو ٹھیک ہے مسیتے بڑے حلوے کھاندہ ہے پر پچھوں پتے کھاندہ آیا سی ہے. تو اس کا جواب دیا ہے کہ منع ہے مفرد کو موصوف کرنا متعارضاً تا کیا کدے کدے آ بھی جاندی ہے، کوئی مثال آ رہی ہے جائز ہے. متعارضاً صفت نہیں آتی موصوف کرنا اس کو کس کے ساتھ؟ جمع کی. یہ للمحافظات علی التشاکل لفظی اور لفظاً کی شاید. اب لفظی جو ہے نا لفظی لحاظ رکھنا، اس لیے مفرد صفت تو آئے گی جمع نہیں آئے گی. متعارضاً صفت یعنی قانوناً مفرد آئے گی، جمع کبھی کبھی آ سکتی جائز ہے. وہ آگے مثال آ رہی ہے کیا کہ جی سوال ہے کہ سوال کا جواب دیا مدد کے معنی سے خالی کر لیا گیا تو اب اس کی صفت جمع آنی چاہیے. تو جواب دیا ہے کہ اس کے لفظ کا لحاظ کیا، اس کے چونکہ لفظاً تو یہ مفرد ہے اس لیے، اس کی صفت مفرد نہیں آتی، لیکن متعارضاً کی قانوناً جمع نہیں آئے گی، کبھی کبھی آ سکتی ہے جی. اور ممتنع ہونا مفرد کے موصوف ہونے کا جمع کی صفت کے ساتھ. یہ ممتنع ہونا کیوں ہے؟ بوجہ حفاظت کرنے کے تشاکل لفظی پر جی. اور ممتنع ہونا مفرد کی صفت لانے کا جمع کی صفت کے ساتھ، صفت لانے کا موصوف ہونے کا. یار مفرد کے ممتنع ہونا مفرد کے موصوف، مفرد کا موصوف ہونا اور ممتنع ہونا مفرد کا موصوف ہونا جمع کی صفت کے ساتھ حفاظت کرنے کی. تان بکرے بکرے لفظ بولے نے بس فی ہی بنا تل جامع تک کو کھانے چ پوے پھر انے با ٹھوکی ہونا ہے. جی 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 ولی انہو وہ والے انہو سمجھ آ گئی کہ کوئی نہیں بلا ہوئے جی. ولی انہو ای المفرد الداخل ہود امر اگو ہود دی جڑی تفسیر کرنی اے نال اے ہو منصوب ہے کہ مرفوع ہے؟ حروف مشبہ بالفعل دا اسم کی ہوندا ہے؟ وَلِأَنَّهُ أَيِ الْمُفْرَدَ الدَّاخِلَ عَلَيْهِ حَرْفُ الْإِسْتِغْرَاقِ بِمَعنَى كُلِّ فَرْدٍ لَا مَشْمُولَ أَفْرَادٍ. بس یہ دوسرا جواب ہی او جڑا حاشیے تے سارا پڑھایا سی جی. دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم نہیں تسلیم کرتے کہ مفرد میں وحدت والا معنی ہے اور جب استغراق آیا تو تعدد آ گیا، ان میں منافات. ہم کہتے ہیں منافات کوئی نہیں ہے، منافات کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ مفرد ایسا مفرد جس پر داخل ہے کون؟ یہ مفرد بمعنی کل فرد ہے، بمعنی ہر فرد. اب ہر میں جو ایک فرد ہے وہ وحدت ہے کہ متعدد ہے؟ سنیں نہ کہ سارے افراد نہیں مراد کی والعصر ان الانسان کا معنی ہے بے شک انسان کا ہر فرد کاٹے میں ہے، یہ معنی کیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ سارے انسان، یہ سارے انسان جھٹکا معنی ہے جی. سنیں تو لہٰذا ان میں منافات منع کر منع نہیں غلط دس کیا کہ جی. اور دوسرا جواب اور جواب سانن انہاں جڑا وچ ایڈا کو استاد واڑیا تہاڈی نظر وچ وڑدا ہی نہیں پیا جی. دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم نہیں مانتے کہ ان کے درمیان منافات ہے، اس لیے کہ کن کے درمیان تعدد اور وحدت کہ مفرد کا معنی واحد ہے
استغراق آیا تو تعدد عین میں کوئی منافات نہیں کوئی منافات نہیں کہ حرف استغراق کے بعد بھی وحدت ہے، حرف استغراق کے بعد بھی وحدت ہے، کوئی تعدد نہیں ہے، اس لیے کہ اب مراد ہے ہر فرد علیحدہ ایک 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 فرد، مجموعہ افراد نہیں مراد، تاکہ کیا ہوتا تعدد لازم آتا، پھر کیا ہوتا منافات، منافات ہوتی، کیا ہوتی منافات نسلیوں۔ اولا یہ تھا کہ یوں کہتے کیا اول انہو، بھئی یہ دوسرا جواب تھا جی، اس لیے کہ یہ جواب ثانی منافی ہے کس کے، کیوں بوجہ تقاضا کرنے اس کے وحدت باقی ہے، خالی نہیں کیا بلکہ اور تقاضا کرنا اول کا یہ تھا کہ اس کو وحدت سے اور سلب خالی کیا، مجردن پیچھے نہیں آیا، یا مجردن نہیں ہے، اس لیے کیا کہیے او لینو، یا اس لیے کہ سمجھے اے شاباش جی۔ او پھر ان دوبارہ پڑھو 4 نمبر آشیہ نظر آئے، او 4 نمبر او تیسری لائن فحاصل ثانی، ہون پھر پڑھو کہ مفرد کا استغراق بمعنی کل افرادی، یعنی ہر فرد قطع نظر اس کے کہ اس کے ساتھ کوئی، اور ہر فرد تو موصوف ہے بہی معنی کہ نئی اجتماع اس فرد کا، یہ نئی منافی باوجہ متصف ہونے ہر فرد کے، کیونکہ ہر فرد جب نہیں معتبر اس میں دوسرے کا ملانا، اور نہیں ہے مفرد کا معنی ایسا مفرد کے جس پر اس کا معنی مجموع الافراد نہیں ہے، حتیٰ کہ اس لیے کہ مجموع الافراد جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، ہر فرد جس کے ساتھ دوسرے بھی سارے جمع ہوں، یعنی کل مجموعی، اور یہ منافی ہے کس کے، سمجھے، یہ منافی ہے، اور اس لیے کہ وہ یعنی مفرد ایسا مفرد کہ داخل ہے اس پر حرف استفہام بامعنی ہر فرد کے ہے، اور یہ کہ ہے، اور 2 باری پڑھا آشی تو گل ساری نہیں کہ یہاں ہر فرد مراد ہے جس کے ساتھ دوسرے کا، تو ہر فرد کیا شے ہے، وحدت ہے کہ تعدد ہے، نہ کہ مجموع الافراد، کیونکہ یہ منافی ہے کس کے، چل شابہ۔ اور اس لیے کہ وہ یعنی مفرد کے داخل ہے اس پر حرف استغراق بمعنی ہر فرد کے ہے، نہ کہ مجموع الافراد، ولہذا امتنع وصفہ بنات الجمع عند الجمہور، اس سے تائید پیش کرتے ہیں، اسی لیے تو ممتنع ہے اس مفرد جس پر حرف استغراق آیا ہوا ہے، اس کو موصوف کرنا کس کے ساتھ، جمہوروں کے نزدیک یہ ممتنع ہے، چونکہ یہاں مراد ہر فرد ہے، تعدد ہے کوئی نہیں ہے، جب تعدد نہیں ہے تو صفت جمع کیسے آ سکتی ہے، ہاں جی، تائید پیش کی ہے کہ اسی لیے ممتنع ہے مفرد کو موصوف کرنا جمع کی صفت، مفرد مستغرق کو، کس کو، مستغرق کو موصوف کرنا جمع کی صفت کے ساتھ جمہور کے نزدیک، جمہوروں کے نزدیک، اور اسی لیے سنیں اے والے اجلے انہ معناہ کل فرد لا مجموع الافراد، آگے سمجھ، اور اسی لیے ممتنع ہے موصوف کرنا اس مفرد کو جمع کی صفت کے ساتھ، اور جمع کی صفت کا مطلب ہے بھی جمع کو صفت بنائے اس کی، جی جمہور کے نزدیک، جی، اور اسی لیے ممتنع ہے موصوف لانا مفرد کو جمع کی صفت کے ساتھ جمہور کے نزدیک، وَإِنْ حَكَاهُ الْأَخْفَشُ لفظ پہلی بار یہی جوڑ کر لیجیے، وَإِنْ حَكَاهُ الْأَخْفَشُ فِي حکا یو حکا رما، وَإِنْ حَكَاهُ الْأَخْفَشُ فِي نَحْوِ الدِّينَارُ الصُّفْرُ وَالدِّرْهَمُ الْبِيضُ،
اگرچہ حکایت کیا ہے اس کو اخفش نے کہ مفرد جس پر الف لام استغراق کا آئے اس کی جمع اس کی صفت بن سکتی ہے، جمع اس کی صفت بن سکتی ہے۔ سنیں جی الدینار کی یہ مفرد کے جمع مفرد اتنے کیا ہے الصفر صفت یہ جمع ہی جی سنیں جی پیلے رنگ والیاں دیناراں نے بدرہم البید بید جمعی، جی تو یہ صفت ہے کس کی؟ الدرہم کی، تو وہ کیا ہے؟ مفرد۔ ہلاک کر دیا لوگوں کو پیلے رنگ والے دیناروں نے تو سفید رنگ والے درموں نے، سچ کے کوڑ ہے اسی دلیل کیتا ہر زمانے جو اور کنے جی اسے تے رولا سارا، تو اے جمع آئی بھی صفت جمع او جتھے آشیا چھڈیا سی واپس آؤ 6 نمبر او والم کی وعلم وحاصل الجواب، جی یہ ہے وہ سوال کیتا سی نا حاصل الجواب کے ناویوں نے ماض منع کیا اس وصف سے کہ اس مفرد کی وصف جمع لائیں، منع کیا ہے بوجہ جان اس بات کو کہ مفرد کی وصف لانی جمع کے ساتھ امتناع میں کیا ہے، یہ ناظران منصوب کیوں ہیں، بلکہ جائز ہے صفت لانی جائز ہے، اونچی بول کس کی رعایت کرتے ہوئے، معنی کی رعایت کرتے ہیں۔ اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اب الطفل الذین الطفل کیے مفرد ہے، اللہ زینہ کیے اے موصولہ کو سارا سلا ایندا جی جنہاں صفت بنی بھی جمع کندی مفرد بنی بھی کہ کوئی نہیں، اے شاباش جی، مگر یہ کہ کہا جائے گا کہ بے شک مراد وصف سے وہ وصف ہے جو کیا ہو، پس ہوگا مراد کے وصف لانی اس کی جمع کے ساتھ متعارضاً بھی قانون یہ ہو، یہ منع ہے وگرنہ جائز ہے۔ قرآن پاک کی مثال ہے دوسری اور جڑی عرباں دا محاورہ تنوں سنایا جی او چلو، اور اسی لیے ممتنع ہے موصوف کرنا مفرد کو جمع کی صفت کے ساتھ جمہور کے نزدیک، اگرچہ حکایت کیا ہے اس کو اخفش نے الدینار الصفر کی مثل میں اور الدرہم البید کی مثل میں، شابہ جی، اور اسی لیے ممتنع ہے موصوف کرنا مفرد کو جمع کی صفت کے ساتھ جمہور کے نزدیک، اگرچہ حکایت کیا ہے اس کو اخفش نے الدینار الصفر کی مثل میں اور الدرہم البید کی مثل میں۔ وبالاضافت وبالإضافة إلى تعريف المسند إليه بإضافته إلى شيء من المعارف اگاں أنها الإضافة أقصر طريق إلى إقداره في ذهن السامع۔ بس چھٹی قسم کس آخری اور چھٹی کہ مسند الیہ معرفہ لایا جاتا ہے کس شکل میں، ضمیر کی شکل میں، پھر او جو تو شروع تو دیکھ لے سارا لکھے نہیں بین استور ضمیر کی شکل میں، علمیت کی شکل میں، علم کی شکل میں، او تو پیچھے بین استور لکھے ہیں سارے آگے، اور معرفہ ضمیر ہندی ہے، علم ہندہ ہے، اور موصول آنے کی 3 جی اسم اشارہ سے اشارہ لانے کی شکل میں، 4 لانے کی شکل میں گولا مار بھی ہے، معرفہ جڑا ہوندا ہے، معرفہ 6 قسم ہوندا ہے جی، نہ امیر تو پکوان لگے کہ معرفے دی کنیا قسمت نکرہ ہے قسم ہوندا ہے جی، کہ کونے نہ امیر چ پڑھے ہے، یہ مسئلہ پڑھے کہ معرفہ کتنی قسم ہے اور نکرہ ایک قسم ہے جی۔ تو چھٹی قسم وبالاضافت عطف پا کے پیچھے مطلب کی ہے کہ مسند الیہ کو معرفہ لانا، مسند الیہ کو مضاف کرنے کے ساتھ کسی شے کی طرف معرفہ، مسند الیہ ہے نکرہ، اس کو معرفے کی طرف مضاف کر کے معرفہ کرنا، یہ مسند الیہ کیوں لایا جاتا ہے، یہ مسند الیہ کیوں لایا جاتا ہے، کیا کیا جی
چھٹی قسم ہے اضافت کے ساتھ، یعنی مسند لے کو معرفہ بنانا اضافت کے ساتھ، مسند نکرہ ہے تو معرفے کی طرف اضافت کر کے اس کو کیا بنایا؟ تو اس کو کیوں لاتے ہیں؟ اس لیے کہ اضافت مختصر طریقہ ہے، کیا کہ جی؟ اس لیے کہ اضافت مختصر طریقہ ہے، یعنی مسند کے طریقہ کدھر؟ مسند الیہ کے حاضر کرنے کی طرف سامع کے ذہن میں، کہ وہ مقام ایسا ہے کہ مسند الیہ کو مضاف کریں معرفے کی طرف کر کے، اب مسند الیہ سامع کے ذہن میں حاضر کرے گا متکلم مختصر کر کے، کیا کر کے؟ اس کی مثال آئے گی تو سمجھ آئے گی آپ کو، کیا کیا جی؟ ایک نقطہ اور بے خود بین استور لکھے واجہ کہ السادس للتعریف الاضافت، اس کے وجوہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں، اختصار، تعظیم، تعظیم، تحقیر، اغنا کی شاباش جی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اضافت اکثر مختصر طریقہ ہے مسند الیہ کے حاصل کرنے کا سامع کے ذہن میں، اس وجہ سے کیا کرے گا متکلم؟ مسند الیہ کو معرفہ لائے گا بشکل اضافت، مسند الیہ نکرے کو معرفے کی طرف مضاف کر کے لائے گا، اور سمجھے ہی شاباش۔ اور وہ دو اکثر طریقہ نظر آئی؟ ظاہر اس کا یہ ہے کہ اضافت اکثر ہے تعریف کے طرق سے سارے معرفوں سے، پھر یہ طریقہ اکثر ہے، حالانکہ اس طرح نہیں ہے کیونکہ نہیں ظاہر یہ بات مگر کس میں؟ اصول میں، موصول میں صرف باقی رہ گیا، کیونکہ وہ لمبا ہے، موصول صلہ ہوتا ہے اس کے ساتھ، باقی علم، ضمیر، اسم اشارہ، معرف باللام، وہاں تو معاملہ، بالعکس ہے، کیونکہ یہ مضاف مضاف الیہ لمبا ہے، کس سے؟ علم سے، معرف باللام سے، اسم اشارہ سے اور ضمیر سے، لمبا ہے کہ کوئی نہیں؟ تو حالانکہ وہ مختصر ہے، یہ لمبے ہیں، تو مطلب پھر کیا ہوا؟ اور سمجھے ہی؟ تو جواب یہ ہے، مراد یہ ہے کہ اضافت اکثر طرق کا اکثر ہے، وہ طرق جو فائدہ دیتے ہیں متکلم کے مقصود کا، یا فائدہ دیتے ہیں سامع کے مقصود کا، بس مقام کے اعتبار سے، کس اعتبار سے؟ کیونکہ یہاں مقام کا لحاظ ہے، جیسا کہ یہاں ہے جو مثال آگے آ رہی ہے، کیونکہ متکلم کا یہاں مقصود ہے فائدہ دینا اس بات کا کہ انہو کہ فلاں اس کا محبوب ہے، اگر اس کو ذکر کریں کس کے ساتھ؟ کے ساتھ یا ضمیر وغیرہ کے ساتھ، تو یہ اس پر دلالت نہیں ہوتی، انہوں کو شعر پر تیرے کھانے تام پوے دیجیے جی، اور اضافت کے ساتھ یعنی معرفہ لانا مسند الیہ کو، مسند الیہ کی اضافت کرنے کے ساتھ مسند الیہ کی اضافت کرنے شے من المعارف کی طرف، معارف کی طرف، اس لیے کہ وہ یعنی اضافت یعنی اضافت مختصر ہے، مختصر طریقہ ہے مختصر طریقہ مسند الیہ کے حاضر کرنے کی طرف مسند الیہ کے حاصل کرنے سامع کے ذہن میں، کہ یہ مختصر طریقہ ہے جی۔ اور اضافت کے ساتھ یعنی مسند الیہ پھر جو رہے پتر جی میں آگے پھر دے رہے تھا تو سبق ہو گیا، پھر آگے تھے جب ہم وہاں پڑھتے تھے جناب، بلے 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 جی، ہم نے وہاں پڑھا اتنے سال، کون ہے ہمارے سامنے جو بات کرے، ہم ان کے پاس پڑھتے رہے ہیں، کیوں میرا پتر اسے بڑکا مارا کرے جی ممبر تے بیگ اچھی جی۔ اور اضافت کے ساتھ یعنی مسند الیہ کو معرفہ کرنا مسند الیہ کی اضافت کے ساتھ شے من المعارف کی طرف، اس لیے کہ وہ یعنی اضافت مختصر طریقہ ہے مسند الیہ کے حاصل کرنے ہمیں کہ شاباش شاباش آگے ہون پڑھ دو، نحو ہوا یا اے مہ، عین کس کا؟ مصرع، ہوا یا صرف کرے اوپر دے رتے رنگ ہوا والا، یا مارک الجمانین مسعد، یمانین اے مسلمین ہے، مارک بالجمانین مسعد، یعنی کمال نہیں میرے یاروں، نحو ہوا یا مارک او ایتھوں پڑھ گون شرع نال، یا اے مہوی وہذا اے محیویا، اے محیوجا وہذا محبیجو نہیں ہے گا جی جی جی، اے محیوجا وہذا اکثر من الذی احواہا ونحو ذالک، جنہوں دسن کے ذری ترکیب تو نبی لفظ کی بنے جی، وہذا وہذا اکثر من الذی احواہا ونحو ذالک، احوا ہائے
احواہ یہ جڑی انج لکھے ہوندے نو ہا پڑھی دے تے پھر جڑی مونس والی انہوں کیویں پڑھنا ہے اگے وهذا اکثر من الذي احواہ ونحو ذلك والاختصار مطلوب لضيق المقام وفرط الصامت لكونه في السجن الحبيب على الرحيل اگا ٹور مارک الیمانین مفسد اے مبعد صاحب فی الارض وتمامه جنیب وجسمانی وجسمانی بمکہ موثق الجنیب المجنوب مستتبع والجسمان الشخص والموثق المقید ولفظ البیت خبر ومعناه تعصب وتحسن. تیری جان چھٹی دھیان کو کسے سمجھنا ہے تھا اس کیا مثال. ایک شخص مکہ شریف میں قید ہو گیا، اس کی جس پر اس کو عشق تھا اس کی محبوبہ، وہ یمنی سواروں کے ساتھ سوار ہو کر جا رہی. اس وقت اس نے یہ آہو پکا کی. اب ایک یہ ہے کہ یہ کہے اللہ زی آہوا ہو، وہ کہ میں محبت کرتا ہوں اس سے، یا اللہ زی یمیل و الیہ قلبی، تو یہ سارے لمبے ہیں، یہ سارے اے مختصاری ہوایا کہ او لوگو میرا محبوب یمنی سواراں نال چلا گیا، تے چڑھ گئے نے پہاڑیاں دے، او میرا جسم مکے وچ قید ہے، او میرا کی بنے دا. ہوایا اے محبوبی کہ میرا محبوب کی. اب دھیان کریں مسند لے ہے ہوا، کیا ہے بمانا محبوب. یہ معرفہ بنایا گیا ہے یا ضمیر متکلم کی طرف اضافت کر کے. سنیں یہاں مسند لے لائے ہیں کس کو؟ ہوا کو، جس کو معرفہ بنایا کس کی طرف؟ معرفی کی طرف اضافت کر کے جس کو مسند. یہ کیوں بنایا ہے کہ چونکہ سامع کے ذہن میں جو بات ڈالنی ہے متکلم نے اس کے لیے مختصر یہی ہے اس کے لیے، اور یہ ہوا یا مختصر ہے کس سے؟ اللہ زی آہوا، وہ کہ جس سے میں. استاد جی آپ کی پگ شریف کو اگ لگ گئی، ان چرچ سڑ گئی، یہ گل ہی بنحو ذالک. جا کیا کہ باجیا من آہوا ہو، وہ کہ جس سے میں، یا اللہ زی. سنیں اے شاباش سے جی، یہ ان سے کیا ہے کہ کوئی نہیں، یہ لمبے نے کہ نہیں. اچھا جی تے لمبا ہو جائے تو پھر کی یہ سگو شعر گل لمبی کرے، کہتے نہیں اتنے لمبے ٹائم کو نہیں. اختصار مطلوب ہے یہاں. کیا ہے کیوں مطلوب ہے؟ مقام کی تنگی ہے اور شدت الملال انتہا کو پہنچا ہوا ہے. سنیں کیوں؟ بوجہ ہونے اس کے اور اس کا جو حبیب ہے وہ کوچ پر ہے. ایتھے لمبیاں گلاں ہو نہیں سکدیاں، ایتھے ہمارا یار قدر جلیا ہوا ہے. سنیں اے وجہ جی. مارک بل یمانی نا، میرا محبوب یمانی سواروں کے ساتھ مسعد اے مبعد ذاہب فی الارض، دور علاقے میں جا رہا ہے جی. اور اس کا دوسرا مثلا جنیب و جثمانی بے مکہ موثق. جنیب مانا مجنوب مستتبع. سنیں کہ جس کی تابع داری کی جائے، جس کی تابع داری کی جائے. تے جسمان بمانا شخص، مراد میرا جسہ، موثق مقید. باقی یہ شعر دیکھنے میں خبر ہے، کیا ہے؟ اور معنی میں وہ تعصف اور کر رہا ہے کہ ہائے ساڈا یار جا رہا جی. سنیں جی اے شاباش ہے. ہوں بے خود رو آشیت گل کو سمجھیے. او
ہوایا کی یعنی جیسے قول جعفر بن علیہ حارسی کا، اور وہ کیا تھا؟ قیدی، جس وقت کہ اس نے قتل کر دیا کسی ایک کو بنی عقیل کے قبیلے سے، کس میں؟ تو پھر اس کو وہاں، اور کانا یوم ذن، اور تھے ان دنوں میں مکہ میں کچھ سوار جو کدھر سے آئے ہوئے تھے، اور ان کے اندر اس کی، پھر بے شک سواروں نے عزم کیا کس پر؟ تو وہ تو قید سی، پس اس نے یہ شعر پڑھا، اور یہ بحر طویل سے اس کے ارکان فعول اگاں فعول یار مکررن بھی 2 باری دیے جی۔ اچھا دیکھو تو محبوجہ مناسب یہ تھا کہ کہتا محبیتی، کیا کہتا؟ تائے تانیس کے ساتھ، جیسا کہ دلالت کرتا ہے اس پر ما بعد اس شعر کا کہ وہ 3 یاؤں کے ساتھ ہیں، پہلی دونوں نفس کلمہ سے، اولا ان دونوں سے بدل ہے واؤ سے، مفعول کی واؤ سے، کیونکہ اصل کیا تھا؟ محبو یا محبوجی کی، وہ یا مضاف الیہ مجتمع ہو گئی واؤ ثانیہ مال یا، او وہ والی اگلی تو بدلایا گا یا سے، ادغام کیا گا یا کو یا میں، بن گیا محبوجی کی، بن گیا، اور کسرہ دیا گیا واؤ کو تو کیا بن گیا؟ محوی، اور اے محوی، سمجھ آئی؟ وہ آئی ان مناسبت کے لیے، اور ثانیہ لام کلمہ جی، تے یا خیرہ یا متکلم اس کی طرف اضافت کیا گیا اسم کو، اور جائز ہے یہ کہ لٹایا جائے ہوا کو محوی جی کے ساتھ، بلکہ مراد اس سے محل ہوا وہ بھی منع بن سکتا ہے، قلب، یعنی قلب چلا گیا حبیبہ کے جانے کے ساتھ، اور میرا جسم ادھر مکے میں بند ہے جی، یا مراد یہ ہے کہ نفس ہوا سارا بسیر القلب سائر بسیر الحبیبہ، کہ محبوبہ چلی گئی تو میں تھے رہ گیا، تو پیار ہو تو کیوں شرارتیں کی تھی، یعنی پتہ نہیں سی اب بندہ کیوں مارے۔ بال اختصار ہو، اشارہ اس کے ساتھ کہ اس کا اختصار سامع کے ذہن میں کس طریقے کے ساتھ؟ محض وہ تقاضا کرتا ہے تعریف اس کی، جبکہ اختصار مطلوب ہے، وگرنہ اس کا تقاضا نہیں کرتا، کوئی اور بھی جملہ آ سکتا ہے۔ یمانین، یہ جمع ہے بمانا یمنی، اصل یمان ہے نا، یمانی ہوتا ہے، یمانی، اعلال کیا گیا، اعلال کازن والا، تو یمانی سے کیا بن گیا؟ یمنی بن گیا جی، یمانی اصل اس کا، یمنی حذف الیا مدغمہ، اس کے عوض لایا گیا الف خلاف قیاس تو ہو گیا یمانی جی، سمجھے؟ مبعد اسم فاعلی، یہ ماخوذی عبادہ سے جو لازم ہے، بمانا بعودہ، اور بعد نے پڑھا ہے اس کو کیا؟ مبعد متعدی، اے یعنی اس کو دوسرے دور لے جا رہے ہیں، مستتبع وہ شخص کہ تابع ہو اس کے اور آگے کرے قوم اس کو اپنے امام کے طور پر، سمجھے ہی؟ ہن منع کر وہ کتوں، جیسے ہوایا یعنی محوی یعنی محبوبی، اور یہ اکثر ہے الذی احواہ سے، اور اس کی مثل سے، مثل کون؟ معنی تو دے رہے ہیں لیکن یہ لمبے ہیں، اور اختصار مطلوب ہے مقام کی تنگی کی وجہ سے، اور شدت سامت کے فرد کی وجہ سے، یعنی پریشانی بڑھ گئی ہے جی، کیوں؟ بوجہ ہونے اس کے قید خانے میں، اور حبیب کوچ پر ہے، یعنی عازم للرحیل ہے، تو کیا کہا اس نے؟ ہوا یا جی، یعنی میرا محبوب یمانی سواروں کے ساتھ مسعد ہے، یعنی جانے والا ہے، مبعد ہے یعنی مبعد ہے، کیا معنی؟ جانے والا ہے زمین میں، اور پورا شعر جنیب بجثمانی بمکہ موثق الجنیب، مجنوب مستتبع،
یعنی ایک طرف جس کے پیچھے ہو جائیں لوگ، اور جسمان جس شخص، اور موثق مقید، یعنی میرا جڑا ہے نا جسم مکے وچ بدھا ہے تے او جناب اتنے جا رہے ہیں جی، ہیں جی بلے بلے، اور شیر کا لفظ خبر ہے، یعنی بظاہر تو خبر ہے نا کہ انشاء ہے، مبتدا خبر ہے، لیکن اور معنی اس کا تعصف اور تحسر ہے، کس وجہ سے؟ محبوبہ کے جانب اللہ سے حامل محبوب ہے۔ ہاں شابہ جی، جیسے ہوا یعنی ماہ کی جھیل اور یعنی میری محبوبہ، اور یہ مختصر ہے الذی احواہ سے اور اس کی مثل سے، اور اختصار مطلوب ہے مقام کی تنگی کی وجہ سے اور خط سامت کی وجہ سے، باوجہ ہونے اس کے قید خانے میں اور حدیث کچھ کرنے پر۔ میرا محبوب یمنی سواروں کے ساتھ مسعد ہے، یعنی وہ بھیج ہے جانے والا ہے زمین میں تمام شیر کا۔ جنیب و جسمانی بمکہ موثق، الجنیب المجروح مستقبہ، اور الجسمان الشخص الموثق المقید، یعنی جو قید میں ہے۔ قید کا لفظ خبر ہے اور معنی اس کا تعصب اور تحسب ہے۔ تو سمجھیے گا ایک منٹ میں، بے اضافت کے ساتھ یعنی مسند لے نکرہ کو مضاف کریں گے معرفے کی طرف، اب یہ بھی کیا بن جائے گا؟ تو مسند لے معرفہ لانا بشکل اضافت، اس کا ایک نقطہ ہے کہ اس طریقے سے سامع کے ذہن میں متکلم مسند لے کو حاضر کرنا چاہتا ہے مختصر طریقے کے ساتھ، آگے سمجھ، باقی نقطے آگے نہیں دیجیے۔